إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بالحق ساتھ حق کے بشیرن خوشخبری دینے والا ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر ولا تسألوا اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا ان اصحابی ساتھیوں کے بارے میں الجحیم جہنم کے. انا ارسلنا کا بے شک بھیجا ہم نے آپ کو بالحق حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے والا. بشیر کا لفظ جو ہے بے شین رے سے ہے, بشارت, بشر سے بشارت خوشخبری دینے والا. اور یہ بھی کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر, یعنی مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے, یعنی خوش کر دینے والا. بشیر کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی کو ایسی بات بتائے جس سے دوسرا خوش ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا دین دیا جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خوشیوں کا ذریعہ ہے. اور نذیرن کا لفظ جو ہے نون دال رے, نذر, ڈرانے والا. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو باخبر کرنا اور محبت کے ساتھ ڈرانا, یعنی خوف زدہ کرنا نہیں ہے معنی اس کا. وارن کرنے والا, خبردار کرنے والا, آگاہ کرنے والا. وَلَا تُسْأَلُوا اور نہ تم سے پوچھا جائے گا ان اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں. اب جہنم کی جگہ یہاں لفظ جہیم آیا. جہیم کا لفظ جو ہے وہ جیم ہے میم سے ہے. جہم کہتے ہیں شیر کے گھورنے کو, تیز نگاہوں سے دیکھنے کو. یعنی شیر کی کبھی آنکھ دیکھی آپ نے؟ صرف آنکھ کی شکل نہیں بلکہ اس کا جو دیکھنا ہوتا ہے نا شیر کا, آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. تربیت کرنے کے لیے تو بہت ضروری ہے. کیا کہتے ہیں, ہاں, ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ کھلاؤ سونے کرنے والا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. تو یہ تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. یعنی مراد اس سے ہوتا ہے گھورنا. یعنی بچوں کو آپ ہر بات بول کے نہیں سمجھاتے, کچھ چیزوں پر صرف گھورتے ہیں ان کو. تو تیز نگاہوں سے دیکھنے کے لیے جہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جہنم بھی اصل میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. گھات میں کیا مطلب؟ چھپ کے اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے, تیز نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. جب اس کے اندر جانے والا اس کے آگے سے گزرے گا نا پل صراط کے اوپر سے, تو کیا ہوگا؟ پکڑ لے گی. جیسے شیر اپنے مخصوص انداز میں کب دیکھتا ہے؟ جب وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کا جو دیکھنا ہے وہ قابل غور ہے. اس سے ریلیٹ اب آپ کریں کہ جہنم ایسے دیکھ رہی ہے جیسے شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے. تو اس سے اس کو ریلیٹ کیا گیا اور جہیم اس کو بتایا گیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے, اگر ایک ترجمہ ہے سمپل, آپ کو بتا دیا جائے اصحاب الجحیم جہنم والے, اس سے آپ پر کیا اثر ہوگا؟ اتنی انٹینسٹی نہیں ہوگی اس میں.
لیکن جب جہیم لفظ بولا جائے گھورنے والی، تو اگر آپ کو سمجھ آ جائے جہیم کی اور شیر کیسے گھورتا ہے کہ دیکھ کے ہی ڈر لگ جائے، تو وہ گھورنا جو ہے جہنم کا، یعنی جہیم کیا گھور رہی ہے، تاک میں، گھات میں ہے، کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا، سب کو سکین کر رہی ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. یعنی آپ کو ہم نے سونے کے گھر بنا کر اور دنیاوی رونقوں کے ساتھ نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو دنیاوی مال و متاع نہیں دیا. کیا دیا ہے؟ رسالت دی ہے. انا ارسلناک بالحق، حق دیا ہے، بشیرا و نذیرا بنا کے بھیجا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور تم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی جو نہیں مانتے نہ مانے، خود ہی سزا بھگتیں گے، آپ کا کوئی قصور نہیں اس میں. اگر یہ ہدایت پر نہیں آتے، حق کی بات نہیں مانتے، یہ خود جواب دہ ہوں گے. اب دیکھیے کہ تورات میں بھی آپ کے بارے میں اسی قسم کے الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا، آپ کی کیا تعریف ہے. بخاری کتاب التفسیر میں یہ حدیث موجود ہے، جس کی عربی ٹیکسٹ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. بہت ہی خوبصورت نشانی ہے آپ کے آمد کے بارے میں جو الفاظ آئے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی و رسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر ولن يقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء بأن یقولوا لا الہ الا اللہ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کی ہے. کیا؟ ترجمہ ہے، اے نبی، ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا، تم جنت کی خوشخبری سنانے والے، عذاب سے ڈرانے والے ہو، میرے بندے اور رسول ہو. میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ بد مزاج نہ سخت دل، نہ بد مزاج نہ سخت دل، جو بازاروں میں چلا کر پھرنے والا ہو. یعنی آپ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی آپ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، بہت ہی با اخلاق اور سلجھے ہوئے. نہ بدی کا بدلہ بدی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے. میں اس وقت تک تمہیں فوت نہ کروں گا جب تک دین پھیل نہ جائے اور آپ کے ذریعے لوگ مسلمان نہ ہو جائیں اور اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں، بہرے کان سننے نہ لگ جائیں، زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائیں. اور یہ کام آپ نے کیا. تو نبی کا یہ کام ہوتا ہے، وہ اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں آ کے بڑی بڑی جاگیریں بنائے یا باغ لگائے اور وہ لوگوں کو کرشمے دکھاتا رہے، کرتب دکھاتا رہے. تو اس کام کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا ہے. تو انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اور حق کی جو قیمت ہے وہ دنیا کی ہر دولت سے بڑی ہے. اگر کسی کے پاس ساری دنیا بھی ہے نا اور سچائی نہیں، ہدایت نہیں، تو فقیر ہے وہ انسان. اور اگر کسی کے پاس حق ہے اور اس کے پیٹ میں کھانا نہیں تو خوش قسمت ہے وہ انسان کہ وہ حق کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دنیا نہیں دین دے کر بھیجا، حق دے کر بھیجا. بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جو ایسے پیغمبر کو نہ پہچانے اور انکار کر کے جہنم میں جائے تو پیغمبر کی کوئی ذمہ داری نہیں.